بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اس عظیم ہستی کا سایہ ہو جس کی محبت میں خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیا۔ میں نورین فیصل آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے سلسلے وار پروگرام لٹل بلیورز۔ بالکل، تو آج جو لٹل بلیورز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف سنتے ہیں۔ جی بتائیے۔ ثانیہ زہرا، رسالہ سکینہ فاطمہ۔ یہ ہمارے مستقل مہمان ہیں جو ہمارے ساتھ ہی اس پروگرام میں کافی دنوں سے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کی جو مناسبت ہے وہ ہے 25 رجب۔ 25 رجب کو کیا ہوا تھا؟ امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی تھی۔ امام موسیٰ کاظم جو ہمارے 7ویں امام اور 9ویں معصوم ہیں، ان کی شہادت سے یہ دن منسوب ہے اور انتہائی غم کا دن ہے، غم و الم کا دن ہے ہم سب کے لیے۔ امام علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے، جیسے ہمارے تمام 14 معصومین کے لیے ہم یہ مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ امام اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے، لیکن ان کی زندگی کا بیشتر حصہ قید میں گزرا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں امام موسیٰ کاظم کے بارے میں۔ تو امام موسیٰ کاظم کا نام، ان کے القابات ہمارے بچے ہم سے شیئر کریں گے۔ آپ 7ویں امام علیہ السلام کا نام موسیٰ ابن جعفر ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، ابو ابراہیم اور ابو علی ہے۔ آپ کے مشہور القابات عبدالصالح، باب الحوائج اور کاظم ہے، اور نفس ذکی اور صابر ان کے یہ القابات ہیں۔ اور سب سے مشہور لقب کون سا ہے جو ان کے نام کے ساتھ بھی ہمیشہ کاظم جڑا رہتا ہے؟ کاظم۔ تو کاظم کے کیا معنی ہیں؟ امام کو کاظم لقب اس لیے دیا کیونکہ امام غصے کو پی جاتے تھے، یہاں تک کہ ظالموں کے ظلم کو بھی برداشت کرتے تھے، اور اپنے غلاموں اور جو بھی ماتحت افراد تھے ان کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے اپنے تھے۔ غلاموں بالکل کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتے تھے، بالکل حتیٰ کہ ان کی غلطیوں کو بھی درگزر فرماتے تھے۔ بالکل۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی، جیسے میری بچی نے بتایا، کہ دشمنوں کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، حالانکہ وہ جتنا بھی ظلم کر لیں لیکن بہرحال وہ آخر میں امام کی اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ اچھا یہ بتائیے، عبدالصالح اور باب الحوائج کیوں کہا گیا؟ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو عبدالصالح کہا جاتا ہے، اور خدا سے حاجت طلب کرنے کے ذریعے کی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ بالکل، یعنی اگر ہم امام موسیٰ کاظم کا واسطہ دے کر کوئی دعا مانگے تو ویسے تو کوئی بھی معصومین کا نام لے کر ہم دعا مانگیں، ان کا واسطہ لے کر تو قبول ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن امام موسیٰ کاظم کو یہ اسپیشل شرف حاصل ہے کہ ان کا نام لے کے ان کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی وہ در جس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا ثانیہ زہرا، ان کے والدین کے بارے میں بتائیے۔ آپ کے والد گرامی کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، جو ہمارے چھٹے امام ہیں۔ بالکل۔ اور آپ کی والدہ کا نام بی بی حمیدہ خاتون ہے۔ بالکل۔ اچھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بی بی حمیدہ خاتون کے بارے میں کچھ خاص فرمایا تھا، جی بتائیے۔ امام جعفر صادق نے بی بی حمیدہ کے بارے میں فرمایا، حمیدہ ظاہری سونے کے مانند ظاہری آلودگی سے پاک ہے، پروردگار عالم کے فرشتے ان کی حفاظت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس پہنچ گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے عزت اور میرے بعد حجت خدا کی وجہ سے ہے۔ بالکل، یعنی وہ ایک امام کی زوجہ ہے اور ایک امام کی والدہ ہے۔ بالکل، تو وہ پاکیزگی انہیں وہ حاصل تھی جس کے بارے میں امام جعفر صادق نے یہ ہمیں بتایا۔ اچھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ آپ کی ولادت باسعادت 7 صفر مظفر 128 ہجری میں ابوا کے مقام پر ہوئی، جو مکہ اور مدینہ کے بیچ ایک آبادی ہے، جہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ مدفون ہے۔ کیا نام ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا؟ بی بی آمنہ کی وہاں پر لحد موجود ہے۔ جی اچھا یہ بتائیے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب امام موسیٰ کاظم کو اپنی گود میں آغوش میں لیا تو کیا کہا تھا؟ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا تو فرمایا کہ خدا نے مجھے فرزند عطا کیا ہے جس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ بالکل۔ اب ہم یہ معلوم کریں گے اور یہ جانیں گے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
کتنا عرصہ اپنے والد کے زیر سایہ رہے؟ جی 15 یا 25 شوال 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا، اور آپ 19 یا 20 سال اپنے والد کے زیر سایہ گزارے۔ یہ جو آپ نے 15 شوال یا 25 شوال کی جو تاریخ بتائی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو عرصہ، جتنا عرصہ وہ اپنے والد کے ساتھ رہے، وہ تقریباً 19 یا 20 سال کا عرصہ کہا جاتا ہے۔ بالکل، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بچپن سے ہی کمالات کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، کمالات اور فضائل سے بھرپور شخصیت کے مالک تھے۔ تو بچپن میں بھی کچھ ایسے خاص واقعات ہوئے تھے، تو کوئی ایسا واقعہ آپ بتانا چاہیں گے ان کے بچپن کے حوالے سے؟ جی ایک بار کوئی شخص آیا اور اس نے امام جعفر صادق کو کہا کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا جس میں تمہیں زیادہ کمالات نظر آئے وہ میرے بعد امام ہوگا۔ اچھا، یہاں میں آپ کو روکوں گی کہ یہ سوالات ان لوگوں نے کیوں پوچھے؟ کیونکہ امام جعفر صادق کے ایک اور بڑے صاحبزادے تھے جن کا انتقال امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات میں ہی ہو گیا تھا، جن کا نام اسماعیل تھا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق اکثر محفل میں اس بات کا اعلان کیا کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان سے پوچھے بھی، اور وہ لوگوں کو بتایا بھی کرتے تھے کہ میرے بعد کون میرا جانشین ہوگا اور کون 7واں امام ہوگا۔ تو وہ کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ جی اس کو بتائیے آگے۔ امام موسیٰ کاظم ایک بکری کے بچے کو لے کے آئے اور اسے سجدے کے لیے کہا، تو اس شخص نے کہا کہ اس بکری کے بچے کو کہے کہ یہ مر جائے۔ تو امام نے کہا خدا کے جو صفات ہیں اور ان کا جو خدا کا جو کام ہے اس میں میں دخل نہیں کروں گا، یعنی وہ صرف خدا سے وابستہ ہے۔ بالکل، دیکھیے اتنے بچپن میں بھی وہ ان باتوں سے بخوبی واقف تھے، تو ظاہر ہے وہ امام کے ہی کمالات ہو سکتے ہیں۔ بالکل، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں اللہ نے تمام خوبیوں کو ودیعت فرما دیا تھا۔ زندگی کی مشکلات میں صبر و استقلال سے کام لینا، ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رہنے والے، ظلم و ستم پر ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آنے والے، اپنوں اور غیروں دشمنوں پر بھی ہمیشہ شفقت فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ ان پر کرم نوازی کیا کرتے تھے، اور ہم اخلاق نبوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ تمام 14 معصومین اس طرح سے تھے، اور لوگوں پہ بہت زیادہ رحم کیا کرتے تھے، بہت اپنے مومنین کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے پریشان رہا کرتے تھے۔ تو آپ ہر لمحہ اپنے چاہنے والوں کے لیے فکر مند رہتے تھے، ان کو مصیبت و پریشانی سے بچانے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی حکمت عملی ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں جو حاکم وقت رہے وہ مومنین اور جو امام کے چاہنے والے تھے ان کے بہت زیادہ بدترین دشمن تھے، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر وہ کسی اچھے عہدے پر ہوتے انہیں عہدے سے ہٹا دیا جاتا، ان پر زیادہ ٹیکس لگا دیا جاتا، اور مالی طور پہ بھی انہیں تنگ کیا جاتا، اور بہت سارے طریقوں سے جس طرح سے بھی پریشان کیا جا سکتا تھا دنیاوی معاملات میں انہیں تنگ کیا جاتا تھا، اور امام یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے بھی اپنی مومنین کو ان مشکلات سے نجات دلائیں۔ تو انہوں نے اس چیز کے لیے کس شخص کو جو ہے یہ کہا کہ تم جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک وزارت کا عہدہ دیا جا رہا ہے اس کو قبول کر لو؟ کون تھا وہ شخص؟ اپنے چاہنے والوں کی مدد کے لیے ایک صحابی علی بن یقطین کو وزیر مملکت بنوایا تھا کہ مومن کی جانو مال کا تحفظ اور غریب المومنین کی کفالت ہو سکے۔ بالکل، اس سے ایک بات اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اب آپ جو بچے ہیں جو انشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کل کو اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، ٹھیک ہے، کوئی ڈاکٹر بنے گا انشاءاللہ، کوئی انجینئر بنے گا، تو آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی ڈریمز ہائی رکھنے چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ امام کے سپاہی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اعلیٰ پوزیشنز پہ آنا ہوگا، تاکہ آپ جتنے بھی ہمارے مومنین ہیں ان کے کام آ سکے اور امام کے لیے سچے جانثار اور سپاہی کا کردار ادا کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کریں گے امام علیہ السلام کی رحم دلی کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، تو ہماری بچی اگر ہمیں کوئی واقعہ سنانا چاہے اس بارے میں۔ امام بہت ہی رحم دل اور لوگوں پر احسان کیا کرتے تھے۔ ایک شخص یہ بیان کرتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور امامت میں مجھ پر بہت زیادہ ٹیکس واجب الادا تھا۔ میں اپنی پریشانی لے کے
اگر میں ادا کرتا تو میرا روز مرہ کا گزارا ممکن نہیں تھا، بالکل ممکن نہ تھا۔ میں اپنی پریشانی لے کے امام موسیٰ کاظم کے پاس گیا تو امام موسیٰ کاظم نے وہاں کے شہر کے گورنر کے ایک خط لکھا۔ جب شہر کے گورنر کو پتہ چلا کہ امام کی طرف سے خط آیا ہے تو گورنر اس نے اس شخص کے ساتھ بہت عزت و تکریم کے ساتھ وہ پیش آیا، بالکل معاملات کی اس نے، بالکل۔ اور ٹیکس کے بارے میں کیا ہوا؟ اور امام کے حکم کے مطابق اس پر سارا ٹیکس ختم ہو گیا، سارا ٹیکس ختم کر دیا گیا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ صحیح ٹیکس نہیں ہوتا تھا، وہ ان پر زبردستی لاگو کیا جاتا تھا تاکہ مومنین کو تنگ کیا جا سکے۔ جب اس گورنر کو پتہ چلا کہ امام اس شخص کے بارے میں مجھ سے بات کر رہے ہیں اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی مدد کرنی ہے، تو اس گورنر نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جو غلط ٹیکس اس شخص پر واجب الادا تھا اس کو ختم کر دیا۔ جب امام کو یہ خبر پہنچی تو امام نے فرمایا اس شخص نے مجھے خوش کیا، امیر المومنین کو خوش کیا، میرے نانا رسول خدا کو خوش کیا اور اس نے خدا کو بھی خوش کیا۔ بہترین، جو اماموں کو خوش کرتا ہے وہ نبی کو خوش کرتا ہے، اور جو نبی کو خوش کرتا ہے وہ خدا کو خوش کرتا ہے، بالکل، یہ تو ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح۔ آپ کی برداشت، حلم و بردباری کے بارے میں بھی کچھ واقعات ہیں ہمیں ہسٹری میں ملتے ہیں، جی آپ بتائیں گی؟ جی، حلم و بردباری کے اعلیٰ مثال تھے۔ ایک شخص آپ کو اور آپ کے آباء و اجداد کو نازیبہ کلمات کہا کرتا تھا، تو آپ کے اصحاب اس کو سزا دینا چاہتے تھے، لیکن امام ہمیشہ اسے اپنے اصحاب کو روک دیتے تھے۔ ایک بار وہ امام کو تنگ کرنے نہیں آیا تو امام نے اس کے گھر گئے اور اس کو 300 دینار دیے اور اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئے تو وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ سنتے ہیں جس میں وہ عورت جو ہے رسول خدا پر کچرا پھینکا کرتی تھی، لیکن جب رسول خدا کا اعلیٰ اخلاق دیکھا تو وہ اسلام کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اسی طرح سے امام بھی اپنے اخلاق کے تھرو جو ہے لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں لوگ اسلامی عقائد کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا تھے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ اچھا، اس وقت امام ہی وہ واحد شخصیت تھے جو ان شک و شبہات کو اپنے علم سے دور کر سکتے تھے۔ تو ایسے وقت میں امام لوگوں کو کس طرح سے اللہ کے بارے میں بتایا کرتے تھے؟ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا خدا کی صفات بیان کرے، تو آپ نے کہا کہ جہاں تک قرآن میں ہے وہیں اس سے آگے نہ جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ بالکل۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ امام فرماتے ہیں اللہ اس سے بالاتر ہے اور بلندتر ہے کہ کوئی اس کی صفات کی حقیقت تک پہچان سکے، بس اسی کو اسی طرح پہچانو جس طرح خود اسی نے اپنی توصیف کی ہے، اور اس کے علاوہ باقی چیزوں سے دستبردار ہو جاؤ گے، بالکل، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے اور ہم کیا ہے اس کی مخلوق، تو ظاہر مخلوق جو ہے وہ اپنے خالق کا ادراک نہیں کر سکتی اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ امام علیہ السلام علمی کمالات پر بھی عبور رکھتے تھے، بے شک امام علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ ایک مرتبہ مدینے سے باہر سفر کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک غار کے پاس کافی لوگ جمع ہیں اور اس غار کے اندر ایک شخص موجود ہے جس کی بہت زیادہ لوگ تعریف کر رہے ہیں، اور وہ شخص تھا ایک عیسائی راہب۔ تو کیا مکالمہ ہوا عیسائی راہب اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے درمیان؟ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ ایک عیسائی راہب عبادت کر رہا ہے۔ جب وہ راہب باہر آیا تو اس نے امام کو دیکھ کر امام سے بہت سارے سوالات کیے۔ جی، سوالات ہی بتائیں گی؟ جی، تمہاری کتاب یعنی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ رسول خدا کے شجرے سے پوری دنیا میں نور پھیلتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جیسے سورج ایک، اس کی مثال دنیا میں موجود ہے، جیسے سورج ایک ہے اور پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ کتنے بہترین طریقے سے ہماری بچی نے بتایا اور امام نے اس عیسائی راہب کو جواب دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرے سے پوری دنیا میں
نور جو ہے، علم کا نور پھیلا ہوا ہے، اسلام کا نور پھیلا ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے اعتراض کیا تو امام نے کیا مثال دے کر سمجھایا؟ امام نے سورج کی مثال دی. کتنے سورج ہیں؟ ہماری جو پلانٹس کا، سولر سسٹم کا ایک ہی سن ہے، اور اس سے تمام پلانٹس، پوری جو دنیا ہے ہماری وہ روشن ہے اور وہ ایک ہی ہے، اور پلانٹس جو ہے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں لیکن اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں. تو اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ ایسا ہے، یعنی ان کی نسل میں ایسے لوگ ہیں امام میں زمانہ تک کہ ان کے ہونے سے پوری دنیا میں علم کی روشنی اور اسلام کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا. بالکل. آگے اور کیا سوالات تھے؟ جو شخص جنت میں جائے گا جو چاہے کھائے گا، اس میں اس کا کھانا ختم نہ ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شمع سے دوسری شمع جلائی جاتی ہے، جلائی جائے، کیا پہلے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، جس طرح چاہے چیزوں کو رکھے. کبھی ایک کینڈل سے دوسری کینڈل جلائی ہے آپ لوگوں نے؟ تو جتنی فلیم جل رہی ہوتی ہے اتنی فلیم جلتی ہے، کیا فلیم کم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو کتنی بہترین مثال دی. بالکل. اس گفتگو میں وہ راہ مسلمان ہو گیا. ظاہر سی بات ہے، اتنے بہترین طریقے سے امام نے اس کی تربیت فرمائی علمی اعتبار سے کہ وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. الحمدللہ. اچھا، یہ جو تمام چیزیں تھیں امام کے بارے میں، جو باتیں مشہور ہو رہی تھی اور جس طرح سے امام تبلیغ اسلام کر رہے تھے اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو اسلام کی طرف اور خصوصاً اہل بیت کا جو مکتب تھا اس کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے تھے، تو جو بادشاہ وقت تھا وہ مزید حسد میں مبتلا ہو رہا تھا. وہ امام علیہ السلام کی شہرت، ان کی رحم دلی سے خائف تھا اور حاسد تھا، مگر امام کو اس نے اللہ کی طرف سے ہمیشہ مدد حاصل رہی. حاکم وقت نے کسی بھی قسم میں امام کے ساتھ کسی کو بھی سوالات کرنے کی اجازت نہیں تھی. اچھا، اس سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جو ہمارے 5ویں امام اور ہمارے 6ٹھے امام کا دور تھا، اس میں کیا تھا؟ اس میں بہت ساری یونیورسٹیز بنی، ان کے بہت سارے شاگرد تھے، انہوں نے بہت اوپنلی جو ہے وہ علم و تدریس کا کام انجام دیا. لیکن امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں یہ تمام چیزیں جبراً روک دی گئی اور امام کو بالکل اجازت نہیں تھی کہ وہ علمی طور پر بھی کسی کے ساتھ گفتگو کر سکے، بالکل ٹوٹل. لیکن پھر بھی امام جو ہے وہ اپنے اخلاق سے ہی لوگوں کو اتنا زیادہ اٹریکٹ کرتے تھے کہ لوگ مکتب اہل بیت کی طرف آنا چاہ رہے تھے. ان حالات میں بھی امام جو ہے ہمیشہ اپنی تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے. ایک مرتبہ جب حاکم وقت اور امام ایک ہی وقت میں حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ گئے تو کیا ہوا؟ حاکم یہ سمجھ رہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ میری طرف آئیں گے، لیکن لوگ جوک در جوک کہاں جا رہے تھے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے، ان سے بات کر رہے تھے، ان سے فیض حاصل کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ شخص بہت زیادہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی جگہ جہاں اس کا تخت تھا، جہاں پر اس کی حکومت تھی، وہ وہاں چلا گیا، دارالخلافہ. اور مگر پھر کیا ہوا کہ کچھ ایسے اور لوگ بھی تھے جو گورنمنٹ میں بھی تھے، جو امام علیہ السلام کے آس پاس بھی تھے، جو امام علیہ السلام سے، امام موسیٰ کاظم سے عداوت رکھتے تھے. انہوں نے بھی حاکم وقت کو امام علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا، غلط باتیں کہی اور اس کو اس بات پر مجبور کیا کہ امام علیہ السلام کو قید کر دیا جائے. اس کے بعد جب حاکم وقت ایک مرتبہ پھر مکہ مکرمہ گیا تو اس نے کچھ لوگوں کو اپنے ہمراہ لیا اور امام علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا. اور جب وہ لوگ امام کو گرفتار کرنے پہنچے تو امام کہاں تھے؟ امام روضہ رسول پر تھے بہترین، مگر ان لوگوں نے اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا اور امام علیہ السلام کو وہاں سے گرفتار کر کے لے گئے. اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو کہاں لے گئے؟ امام کو بصرہ کے مقام، بصرہ جو شہر ہے وہاں پر انہیں قید رکھا گیا. اور کتنا عرصہ قید رکھا انہیں وہاں پر؟ 1 سال کے لیے. جب 1 سال تک وہاں پر انہیں قید رکھا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ 1 سال کے بعد امام کو شہید کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن بصرہ کے حکمران جو امام کے اخلاق اور عبادت کا بہت متاثر تھے، انہوں نے اس کو کرنے سے روک لیا اور پھر امام کو قید میں ڈال دیا گیا اور قید میں انہیں کھانا دیا گیا جس میں زہر ملا ہوا تھا. پھر یہاں میں آپ کو روکوں گی، کون سی قید میں ڈالا گیا؟ کہاں بلایا گیا امام کو؟ بصرہ سے بغداد بلایا گیا.
مطلب یہاں یہ بھی میں اپنے بچوں کو بتانا چاہوں گی کہ امام علیہ السلام اتنے تنگ و تاریک اور اتنے اس قسم کے قید میں بند تھے، قید خانے میں جو بہت ہی تاریک تھا، بہت ہی زیادہ چھوٹی جگہ تھی جہاں امام کو موو کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، وہ نہ صحیح طرح سے کھڑے ہو پاتے تھے نہ ہی بیٹھ پاتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی امام علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے اور کبھی غصہ نہیں کرتے تھے۔ ہمیشہ جو شخص ان کی حفاظت پہ بھی مامور تھا، جو گارڈز جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی بہت اچھی اخلاق سے پیش آتے تھے۔ پھر اس کے بعد حاکم وقت نے کیا کیا کہ حاکم وقت نے اس امام کو بغداد بلا لیا۔ اب بتائیے آگے کیا ہوا بغداد میں، پھر وہاں بھی قید کیا گیا۔ پھر امام کو کھانے میں زہر دیا گیا اور 3 دن بعد امام کی شہادت ہو گئی۔ امام کی شہادت 25 رجب 183 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس وقت امام 54 ایئرس کے تھے، اور امام کا جسد مبارک قازوین عراق میں ہے۔ امام علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا اور اس کے بعد امام 3 دن تک اس زہر کے اثر میں رہے اور پریشان رہیں، بیمار رہیں، بہت تکلیف میں رہیں امام، اور اس کے بعد امام کی شہادت ہو گئی۔ اور جب امام کی شہادت ہو گئی تو امام کا جو جسد مبارک تھا اس کو قازوین کے پل پر رکھ دیا گیا، اور کس حالت میں رکھا گیا تھا کہ جو ان کو زنجیریں پہنائی گئی تھی وہ ان کے جسد مبارک پہ اس وقت تک رکھی گئی تھی، اس وقت تک نہیں اتاری گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا کوئی بتائے گا؟ اس کے بعد جو محب اہل بیت ہیں کچھ لوگ آئے، انہوں نے حاکم وقت کے جو لوگ تھے، جو فوجی تھے، ان کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، امام کے جسد خاکی کو اپنے پاس لیا، اور اس کے بعد امام کو غسل و کفن دینے کے بعد ان کو قازوین میں ہی دفن کیا گیا، اور آج ان کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ قازوین میں ہے، بالکل۔ اچھا، امام علیہ السلام کی جو کل اولادیں ہیں ان کی تعداد تھی 37، لیکن ان میں جو بڑے نام ہیں، مطلب تمام ہی اولادیں ان کی ایسے تو ہے، لیکن ایک تو ان میں ہے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، جن کا روضہ کہاں ہے؟ مشہد مقدس میں، اور اس کے علاوہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا بی بی معصومہ کم۔ ایکچولی ان کا اصل نام کیا تھا؟ فاطمہ، لیکن وہ کس نام سے مشہور ہوئی؟ بی بی معصومہ کم، اور ان کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ کم میں ہے، بالکل۔ اب ہم بات کریں گے امام موسیٰ کاظم کے ارشادات کے حوالے سے، تو ہمارے بچے اس بارے میں ہم سے کچھ شیئر کریں گے۔ جو شخص اپنے غصے کو لوگوں سے روک لے گا، خدا قیامت کے دن اسے اپنا عذاب روک لے گا۔ جس گھر میں ان ناموں سے کوئی نام ہوگا اس گھر میں غربت اور فقیری کبھی نہیں آ سکتی۔ محمد، احمد، علی، حسن، حسین، طالب، عبداللہ، فاطمہ۔ ماشاءاللہ، امام بالکل۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جھگڑا نہ کرو کہ تمہارا احترام ختم نہ ہو، مذاق نہ کرو تاکہ تمہارے ساتھ کوئی گستاخی نہ کر سکے، بالکل۔ اتنا حد تک مذاق نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کا احترام کرنا بھول جائے۔ جی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، خبردار تکبر مت کرنا، کیونکہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جا سکے گا، جنت میں نہیں جا سکے گا، بالکل۔ دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، دیکھی نہ کبھی صبح آئی نہ کبھی شام تھی، سجاد کے نقش قدم پر سوار تھے، سجاد کے نقش قدم پر سوار تھے، کاظم قید میں بھی عبادت گزار تھے، بالکل۔ اب ہم اپنے پروگرام کو جو امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے تھا اس کو تو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ہم تھوڑی سی بات کریں گے جو اب ہمارا اپ کمنگ 2 دن کے بعد ایک بہت بڑی رات اور دن آنے والا ہے، جو ہے 27 رجب کا دن۔ تو کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ عید بعثت رسول کہا جاتا ہے، بالکل۔ تو رات بھی بہت زیادہ اہم ہے اور اس کا دن بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ یعنی فجر کے وقت اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ اے نبی اب آپ تبلیغ کا کام شروع کر دیں، اسٹارٹ کر دیں، بالکل۔ اور کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ سورہ الگ کی آیت کیا تھی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا۔ اب مجھے میری بیٹی بتائے گی بعثت کے کیا معنی ہے؟ بعثت کے
بعثت کو عربی زبان میں ذمہ داری کہا جاتا ہے. بالکل. یعنی اب خدا نے کہا کہ اب آپ تبلیغ کا کام شروع کر دیں. جی بالکل. اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 برس تھی. اور اس سے پہلے وہ کس طرح سے تبلیغ کر رہے تھے؟ اپنے اچھے اخلاق سے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 کیا القابات دیے گئے تھے؟ صادق اور امین کے القابات دیے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے اخلاق سے سب کو اس قدر متاثر کیا تھا. بالکل. جی سکینہ، آپ اس واقعے کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ جب آپ کی عمر 40 برس تھی تو آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے. جی تشریف لے گئے تھے. السلام کے ساتھ غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ وحی کا نزول ہوا اور وحی میں فرمایا جی اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آغاز بعثت فرمائیے. بالکل. اچھا، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی تو ان کے ساتھ تھے، اس واقعے کی اطلاع اور کن کو دی تھی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کے پاس آئے اور بی بی خدیجہ کو اس طرح مطالعہ کیا. بی بی خدیجہ نے شکر خدا ادا کیا. حضرت ابو طالب نے سنا تو انہوں نے فرمایا ہمارے بابا حضرت ابو مطلب نے ہمیں آپ کی اتباع کرنے کی تاکید کی تھی. حضرت ابو طالب نے شکر خدا ادا کیا اور رسول خدا سے کہا آپ اس کار خیر کو انجام دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو امام علی تو ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ رہے، ان کے ساتھ رہے. اس کے علاوہ جن شخصیات نے ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا وہ کون تھی؟ بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب. جی بالکل. اچھا، اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ ہم اب بات کریں گے کہ یہ جو 27 رجب کا رات ہے اور 27 رجب کا دن ہے، اس کے کوئی ایسے خاص اعمال ہیں؟ اس رات کی اسپیشل نمازیں 27 کے دن کا روزہ مستحب ہے. جی بالکل. رات میں کچھ خاص نمازیں، جس میں جو بہت زیادہ معروف نماز ہے وہ ہے 12 رکعت نماز. اور اس کے علاوہ جو ہے 27 رجب کا جو روزہ ہے وہ ہائیلی ریکمینڈڈ روزوں میں آتا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ اپنی رات کو عبادت میں بسر کریں اور دن کو روزہ رکھیں. اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام کی زیارت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت تو ہر موقع پہ پڑھنا ویسے ہی ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. تو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ عبادت کر سکیں. جی آپ کچھ بتانا چاہیں گی اس کے بارے میں؟ امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے فرمایا 27 کی شب اس قدر متبرک ہے کہ اس جیسی متبرک رات کوئی نہیں ہے. جو شخص اس رات میں کوئی عمل انجام دے تو 7 سالوں کے عمل جتنا ثواب لکھ دیا جائے گا. بالکل. تو جیسے ہم نے پہلے دعا کی کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس دن اور رات کی جو سعادت ہے اس سے فیضیاب ہو سکیں. اور انشاءاللہ آپ سب ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ لوگ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.